بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. معزز ومحترم طلبة وطالبات، الحمد للہ اولا وأخیرا، یہ اللہ کا بہت ہی بڑا انعام و اکرام و احسان ہے کہ الحمدللہ اربعین النوویہ کی کلاسز سلسلے وار دوبارہ اس کی شروعات ہو چکی ہے۔ آج ہم لوگ 10ویں حدیث اور بہت ہی اہم حدیث، سبحان اللہ، اتنی پیاری حدیث جس کا تعلق ہمارے معاش سے ہے، ہمارے روزمرہ کی زندگی سے ہے، اور جس حدیث میں ہمارے لیے بہت بڑا پیغام ہے، بإذن اللہ آج اس کے درس کی اور ہم آگے بڑھتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا وان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین فقال تعالی يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر عشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك رواه مسلم۔ معزز طلبہ و طالبات، حدیث نمبر 10 جو ابھی آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی گئی ہے، میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جب ہمارا اگلا درس ہوگا تو آپ میں سے ہر ایک اس حدیث کو یاد کرے گا انشاءاللہ۔ حدیث کا ترجمہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے اور صرف پاک چیز ہی قبول فرماتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی اسی چیز کا حکم دیا جس کا حکم اس نے رسولوں کو دیا تھا۔ چنانچہ فرمایا، یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اور دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم، جس کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں۔ پھر اس کے بعد ثم ذکر الرجل، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا، یطیل السفر، جو لمبا سفر کرتا ہے، عشعث اغبر، پراگندہ بال اور غبار آلود ہے، یمد یدیہ الی السماء، اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہتا ہے، یا رب یا رب، اے میرے رب اے میرے رب۔ ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنا یستجاب لذلک، حالانکہ اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا لباس حرام کا ہے، اس کی پرورش حرام سے ہوئی ہو، تو ایسے شخص کی دعا کیسے قبول کی جائے گی؟ سبحان اللہ۔ دعا کی قبولیت کے آثار اس میں نظر آ رہے ہیں۔ مسافر بندہ ہے، اللہ کی اسماء و صفات کا حوالہ دے کر مانگ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود
اس کی دعاؤں کو شرف قبولیت حاصل نہیں ہے۔ قبل اس کے کہ ہم اس حدیث کے فوائد، اس حدیث میں جو پیغامات ہیں اس چیز کو بیان کریں، اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے یہ بیان کروں کہ اس حدیث کے مشہور راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ کنیت ہے، اور عبد الرحمن ابن صخر یہ ان کا نام ہے، الدوسی یہ ان کی نسبت ہے، ابو ہریرہ کنیت، عبد الرحمن ابن صخر نام، الدوسی ان کا قبیلہ، اور وہ یمن کے رہنے والے تھے۔ اور اسی طرح 7ویں ہجری خیبر فتح ہونے والے سال انہوں نے اسلام قبول کیا۔ مدینے کی جو درسگاہ تھی صفہ، یہ اہل صفہ میں سے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خاص دعا کی تھی، ان کے حافظے کے لیے آپ نے خاص دعا کی تھی، اس لیے سب سے زیادہ احادیث 5374 5374 احادیث انہوں نے نقل کی ہیں، اور ان کی وفات ہجرت کے 57 ایئر میں ان کی وفات ہوئی، اور مدینے میں ان کی وفات ہوئی، اور بقی میں ان کی تدفین عمل میں آئی۔ یہ کچھ مختصر تعارف تھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق۔ اب اس حدیث سے متعلق سلف کے جو اقوال ہیں، حسن البصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ صرف وہی عمل قبول فرماتا ہے جو خالصتاً اس کے لیے کیا گیا ہو۔ یہاں پر دو چیزیں ہیں، ریاکاری کے نام پر تم پہاڑ جیسا عمل کرو، اللہ اسے رائے بر کا ثواب نہیں دیں گے۔ اگر آپ رائے کی مقدار کا بھی ثواب اللہ کے لیے کرو تو اللہ رب العالمین پہاڑ جیسی نیکیاں دینے پر قادر ہے۔ کام خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے، ما کان للہ ابقا، اور جو اللہ کے لیے ہوتا ہے وہی باقی رہتا ہے۔ رب صغیر تکبرہ النیہ، کچھ چھوٹے چھوٹے اعمال ہوتے ہیں لیکن نیت کی درستگی اسے بڑا بنا دیتی ہے۔ ورب کبیر تصغرہ النیہ، اور بسا اوقات کچھ چیزیں بڑی بڑی ہوتی ہیں لیکن نیت میں کھوٹ کی وجہ سے اللہ رب العالمین اسے چھوٹا قرار دیتے ہیں۔ اور اسی طرح عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مشتبہ مال، ڈاؤٹ فل جو مال ہوتا ہے نا، 1 درہم چھوڑ دینا میرے نزدیک 1,00,000 درہم صدقہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ جو ڈاؤٹ فل راستے سے جو مال آتا ہے، 1 درہم چھوڑ دینا یہ میرے نزدیک 1,00,000 درہم صدقہ کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ اس قول سے معلوم ہوتا ہے کہ حلال کمائی کی حفاظت کثرت صدقہ سے بھی زیادہ اہم ہے۔ حلال کمائی کی جو حفاظت ہے کثرت صدقہ سے بھی بہتر ہے۔ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ جو نووی کی شرح بھی کیے ہیں، اس حدیث سے متعلق کہتے ہیں کہ یہ حدیث ایک عظیم اصول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اعمال، صدقات، دیگر عبادات میں صرف پاکیزہ اور حلال چیز ہی کو اپنے یہاں مقبول ٹھہراتے ہیں، اس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اور آخر میں علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں حلال کمائی سے خرچ کرنے کی ترغیب بتلائی گئی ہے، حرام سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے، اور یہ بیان کیا گیا ہے کہ حرام کھانا دعا کی قبولیت کے لیے رکاوٹ ہے۔ اب ہم حدیث اور اس کے ترجمے اور راوی کے ذکر کے بعد، اسلاف کے اقوال کے بعد، ہمیشہ کے معمول کی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کا اس پر جو عمل تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کا اس پر جو عمل تھا، اس عمل کے حوالے سے میں آپ کو کچھ فوائد بتلانا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کا مال کھایا نہیں کرتے تھے، کیونکہ صدقہ آپ کے لیے حلال نہیں تھا اور نہ آپ کے اہل بیت کے لیے۔ اگر آپ کو کوئی کھانا پیش کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال ہوتا اصدقۃ ام ہدیۃ، یہ صدقہ ہے یا ہدیہ ہے، یہ صدقہ ہے یا ہدیہ ہے؟ تو اس سے آپ جانتے ہیں کہ اگر وہ ہدیہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے، اگر وہ صدقہ ہوتا تو اسے انکار کرتے تھے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کو اسی چیز کی تربیت دی تھی، اسی چیز کی تربیت دی تھی۔ ایک دفعہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ صدقے کے کھجور سے کھا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے تھوک دو۔ اے حسن، کیا تم نہیں جانتے ہو کہ ہم اہل بیت صدقہ نہیں کھاتے؟ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث کا جو دوسرا ٹکڑا ہے حلال روزی، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان اپنے ہاتھ کی کمائی، حلال کی جو کمائی کھاتا ہے، اس سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے۔ اور آپ جانتے ہیں مشہور قصہ ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کچھ کھانا کھا لیا، پھر پتا چلا کہ یہ شبہے کا یا کسی کاہن کا یا ایک ڈاؤٹ فل چیز انہوں نے کھا لی ہے، تو انہوں نے اپنے ہاتھ کو، اپنی انگلیوں کو حلق میں ڈال کر الٹی کی شکل میں اس چیز کو اپنے پیٹ سے باہر کر دیا۔ سبحان اللہ۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پورے گورنرز کا فالو اپ کرتے تھے، بغیر حق کے ظلم کیا ہوا مال کھانے سے منع فرماتے اور پاکیزہ مال کھانے کی ترغیب دلاتے تھے۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا، حلال چیز بھی بلکہ جو مباح ہے، جائز ہے، اس مال کو بھی کھانے میں بڑا احتیاط برتتے، کہیں دھوکے کی آمیزش نہ ہو۔ اس طرح یہ سلف صالحین کا اس حدیث پر عمل تھا۔ قبل اس کے کہ میں اب مزید اس کی شرح کروں، میں 1-2 منٹ کے لیے تمام اسٹوڈنٹ سے جاننا چاہتا ہوں کہ پچھلے 9 احادیث میں کون کتنے احادیث یاد کیے؟ چیٹ باکس میں لکھیں۔ نام کے ساتھ، مکمل نام کے ساتھ لکھیں۔ بھائی سمیر، بارک اللہ فیکم، کیونکہ ان طلباء پر ہم خاص توجہ دیں گے، ان طالبات پر خاص توجہ دیں گے، اور ہماری کوشش رہے گی کہ وہ پورے احادیث یاد کریں ترجمے کے ساتھ، انہیں شہادہ اور سرٹیفکیٹ دیں۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، پہلی کلاس میں آپ آئے ہیں تو ایڈمن انشاءاللہ آپ کو پرانی چیزیں بھیج دیں گے۔ اچھا، ایک بار جن جن نے احادیث کو یاد کیا وہ اپنا نام اور کتنے حدیث یاد کیے لکھ سعدیہ 5 احادیث، سمیر 6، ماشاءاللہ۔ اور بقیہ ماشاءاللہ 2 احادیث نبیہ، ماشاءاللہ۔ اور عائشہ 5 احادیث، ماشاءاللہ، اللہم بارک۔ جن کی پہلی کلاس ہے انشاءاللہ انہیں ابتدائی احادیث بھیجیں گے۔ ام صفورہ ماشاءاللہ 5 احادیث، ماشاءاللہ، عرشیہ آگے سے یاد کریں گے انشاءاللہ۔ اور رخسانہ آج پہلی کلاس ہے انشاءاللہ۔ ایڈمن حضرات آپ کو پرانے احادیث ریکارڈنگ کی شکل میں بھیجیں گے انشاءاللہ۔ بنت معین کی بھی پہلی کلاس ہے انشاءاللہ، آگے سے باذن اللہ۔ جی، سید خلیل صاحب کی بیٹی، جی۔ تو اب ہم دوبارہ کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ۔ تو تمام
اسٹوڈنٹ سے گزارش ہے کہ یہاں جو ہم وقت دے رہے ہیں اپنا، ماشاء اللہ شبنم ماشاء اللہ 9 احادیث ماشاء اللہ ٹرانسلیشن کے ساتھ، اللہ اکبر، بڑی خوشی ہوئی ماشاء اللہ. تو غنیمت جانیں ان کلاسز کو اور کوشش کریں کہ مکمل احادیث یاد کریں. جی بسم اللہ. اب ہم احادیث کی شرح کی طرف آگے بڑھتے ہیں. جیسا کہ آپ نے حدیث سن لی، حدیث کا ترجمہ سن لیا، راوی سے متعلق بیان سن لیا، اور اسلاف کے اقوال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا جو عمل تھا وہ آپ نے سن لیا. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. اس حدیث میں اللہ کے ناموں میں سے ایک نام طیب، یہ طیب کا جو ذکر ہوا ہے یعنی وہ پاک ہے، ہر عیب، نقص اور کمی سے اللہ رب العالمین کی ذات پاک ہے، بلند و بالا ہے. یہ ایک پہلا فائدہ ہے. اور اس حدیث میں اقوال و اعمال کی اصلاح اور ہر ناپاک چیز سے بچنا ضروری قرار دیا گیا. اعمال پاکیزہ ہوں تبھی اللہ تعالیٰ اسے شرف قبولیت کا درجہ دیتے ہیں. اس سے پہلے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے جو صدقہ کیا، اللہ نے ایک کا صدقہ قبول کیا اور دوسرے کا ریجیکٹ کیا. اللہ نے فرمایا انما يتقبل اللہ من المتقین، اللہ رب العالمین متقین کا عمل قبول فرماتے ہیں. اسی لیے ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ اگر میں جان جاؤں کہ اللہ رب العالمین نے میرا ایک سجدہ قبول فرما چکا ہے تو میرے لیے کافی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین متقیوں سے نیک اعمال کو قبول فرماتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ صرف وہی اعمال قبول فرماتے ہیں جو پاک بھی ہوں اور خالص بھی ہوں. اور اسی طرح مسلمان کی تربیت اس طرح ہونی چاہیے کہ اس کی زبان، اس کا دل اور اس کا جسم پاکیزہ ہو. اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حلال روزی نیک اعمال کی قبولیت کا سبب ہے، جیسا کہ انبیاء علیہم السلام کے بارے میں ذکر ہوا. جو حکم امت محمدیہ کو دیا گیا، یہی حکم اللہ نے تمام انبیاء کو دیا کہ حلال روزی کی طرف توجہ دیں. حلال کھانا نیک اعمال کرنے میں مددگار ہے کیونکہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے. حلال روزی دعا کی قبولیت کا سبب بنتی ہے، جیسا کہ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے. حرام کھانا دعا کی قبولیت کے لیے رکاوٹ بنتا ہے. اور اسی طرح سفر دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے. دعا کی قبولیت میں سے ایک اہم سبب سفر ہے. حالت سفر میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور اس حدیث میں بتلایا گیا کہ جو یا رب کے الفاظ کے ساتھ جو ذکر ملتا ہے، عاجزی کے ساتھ، الحاح کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ دعا کرنا قبولیت دعا کے عظیم اسباب میں سے ایک ہے. یمد یدیہ کے جو الفاظ ملتے ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دعا کرتے وقت ہاتھ اٹھانا سنت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہاتھ اٹھا کر دعائیں کی ہیں. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے صفات میں سے ایک صفت علو ہے، بلندی کا اس بات ہوتا ہے. یا رب یمد یدیہ الی السماء، آسمان کی اور اٹھا کر دعا کرنا، کیونکہ دعا کرنے والا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتا ہے. تو اس سے رب العالمین کی صفت علو ثابت ہوتی ہے. یا رب جیسے الفاظ کا بار بار کہنا یہ دعا میں عاجزی کی علامت ہے. دعا میں عاجزی کی علامت ہے، اور جس دعا میں عاجزی انکساری ہو وہ دعا قبولیت سے قریب ہوتی ہے. اسی طرح اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو شخص حرام مال کھاتا ہے اور اسی پر قائم رہتا ہو، اس کے لباس، غذا اور مشروب سب حرام کے اثر میں آ جاتے ہیں. جو آدمی حرام کھانے کا عادی ہو، اس کا لباس، اس کا کھانا پینا،
اس کا اوڑھنا بچھونا سب حرام کے لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ شکر گزاری نیک لوگوں کی صفت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو ہماری دی ہوئی چیزوں میں سے کھانا اور شکر ادا کرنا، ہماری دی ہوئی چیزوں میں سے کھانا اور شکر ادا کرنا، تو یہ شکر گزاری اللہ کے نیک بندوں کی علامت ہے۔ اچھا، اس حدیث میں دعا کی قبولیت کے 4 اسباب بتلائے گئے۔ ایک آدمی سفر پر ہوتا ہے تو دعا قبول ہوتی ہے، عاجزی و انکساری اگر آدمی میں ہو تو دعا قبول ہوتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر یا رب کہنا، یہ سب دعا کی قبولیت کی علامتیں ہیں۔ لیکن یہ تمام اسباب دعا کی قبولیت میں مؤثر ہیں، لیکن حرام کمائی انسان اور اس کے رب کے درمیان رکاوٹ بن جاتی ہے۔ حالانکہ سب کچھ جو بظاہر ہیں دعا کی قبولیت کے آثار پائے جانے کے باوجود، حرام کمائی کی وجہ سے یہ اسباب ہونے کے باوجود ان کی دعائیں ریجیکٹ ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کے لیے ظاہری اور باطنی طور پر دونوں کا پاکیزہ ہونا ضروری ہے۔ اور اسی طرح اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انبیاء اور مومنین کے احکام کا بنیادی سرچشمہ دونوں کے لیے جو ریفرنس ہے، جو سورس ہے، وہ وحی الہی ہے۔ جس طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں کہا کہ حلال کو اختیار کرے اور حرام سے بچے، جو مومنین کو حکم دیا گیا وہی حکم انبیاء کو بھی دیا گیا، اور یہ جو دونوں کا جو سورس ہے وحی الہی کے ذریعے انبیاء کو بھی بتلایا گیا اور مومنین کو بھی تعلیمات دی گئی۔ اور اسی طرح اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حلال رزق صرف دنیاوی ضرورت نہیں ہے، حلال رزق صرف دنیاوی ضرورت نہیں ہے بلکہ یہ دینی فریضہ بھی ہے، تو اس پر ہمیں خصوصیت کے ساتھ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے اعمال کی قبولیت صرف کثرت عمل سے نہیں ہے بلکہ اخلاص اور پاکیزگی سے وابستہ ہے۔ صرف کثرت سے عمل کرنا، اکثرکم عملا نہیں، احسنکم عملا، جو احسن اور جو اللہ کے حکم کے مطابق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہو، وہی عمل اللہ کو مقبول ہے۔ انسان کی غذا، اس کے اخلاق، عبادات اور روحانیت پر یہ چیزیں گہرا اثر ڈالتی ہیں، اور وہی حرام کمائی دل کی سختی اور عبادت میں بے رغبتی پیدا کرتی ہے۔ یاد رکھیں، حرام کی کمائی ہو تو عبادت میں شوق نہیں پیدا ہوتا ہے۔ تو اس حدیث میں جو سب سے بڑا سبق ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ ہم کہاں سے مال حاصل کر رہے ہیں اور کہاں خرچ کر رہے ہیں۔ حلال کمائی اور نیک اعمال کی طرف خصوصیت کے ساتھ ترغیب دلائی گئی ہے۔ اور اس حدیث میں سفر میں انسان کی عاجزی اور محتاجی نمایاں ہوتی ہے، اسی لیے دعا کے قبول ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے، کیونکہ سفر میں انسان پریشانیوں کو دیکھتا ہے، مسافت کو طے کرتا ہے اور راحت سے دور ہوتا ہے، تو ایک پریشان رہتا ہے، تو اس پریشانی میں عاجزی و انکساری کے سبب اس کی دعائیں قبولیت کے درجے کے قریب ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح رب کے نام سے دعا کرنا، جسے حدیث میں ہے یا رب، کیونکہ اللہ کی ربوبیت اس سے جھلکتی ہے اور بندے کی محتاجی کا اظہار ہوتا ہے، تو اس لیے ایسے اسماء و کلمات کا جیسے یا وہاب، الوہاب، عطا کرنے والی ذات ہمیں عطا کر، یا ودود، محبتوں کا سنگم، ہمارے دعاؤں کو شرف قبولیت کا تاج پہنا دے، رحمان الرحیم، مہربان اور رحم کرنے والی ذات کو حوالہ دے کر آپ مانگ رہے ہیں تو آپ کی پریشانیاں حل ہونا ضروری ہے۔ الغفار کے حوالے سے جب ہم مانگ رہے ہیں تو گناہوں کی بخشش کو آپ یقینی مانیں۔ الستیر، گناہوں کو پردہ ڈالنے والی ذات سے آپ خطاب کر رہے ہیں تو اللہ آپ کے گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ تو اسماء و صفات جو ہے نا، ان حوالوں سے دعا کرنا سمجھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص تعلیم رہی ہے، اور اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ ہم اللہ کے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ کے بڑے پیارے پیارے نام ہیں، ہم ان ناموں کے حوالے سے اللہ کو پکاریں۔
مسلمانوں کو اپنے پیشے، تجارت اور آمدنی کے جو ذرائع ہیں، سورس آف انکم، اس پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح حرام رزق صرف فرد ہی کو نہیں بلکہ پورے اولاد کو، معاشرے کو، گھرانے کو متاثر کر دیتا ہے۔ تو حرام کمائی کا اثر ایک فرد پر نہیں ہوتا ہے بلکہ ان کی نسل پر ہوتا ہے۔ اب اس حدیث میں میں نے جیسے کہ پہلے بتلایا، قبولیت دعا کے ظاہری اسباب پورے موجود ہیں، عاجزی ہے، انکساری ہے، اسماء و صفات کا حوالہ ہے، مسافر ہے، سب کچھ ہے، لیکن صرف حرام کمائی کی وجہ سے اس کی دعائیں رد کر دی جا رہی ہیں۔ اچھا، اس حدیث میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام انسان کی معیشت اور عبادت دونوں کی اصلاح کرنا چاہتا ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف عبادت اور عبادت پر ہی توجہ ہے، نہیں، بلکہ اس کی معاش، وہ کہاں سے کما رہا اور کیا کھا رہا اور کیا خرچ کر رہا ہے، اس پر بھی اسلام کی نگاہ ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نزدیک پاکیزہ مال، وہ تھوڑی مقدار کیوں نہ ہو، وہ افضل ہے بکثرت حرام کمائی کے۔ اور اسی طرح یہ حدیث حلال کمائی کی ترغیب اور حرام ذرائع سے نفرت پیدا کرواتی ہے۔ اسی طرح انسان جب مسلسل حرام کھاتا ہے تو اس کی روحانی بصیرت کمزور پڑ جاتی ہے۔ اور اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نیک اعمال کے لیے پاکیزہ غذا روحانی ایندھن کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو پاکیزہ غذا ہماری تربیت، ہمارے اولاد کی اصلاح، ایک صالح معاشرے کی تشکیل میں مدد آنے والی چیز ہے۔ اور اسی طرح دعا محض الفاظ کا نام نہیں ہے بلکہ بندے کے ظاہر و باطن کی کیفیت سے تعلق رکھتی ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ بندے کے حالات، کمائی اور نیت سب کو جانتا ہے، اسی لیے دھوکے اور ظاہر داری کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، الا یعلم من خلق، جس ذات نے پیدا کیا ہے وہ نہیں جانتا ہے ہماری حالات کو، وہو اللطیف الخبیر، اللہ تعالیٰ باریک بھی ہے اور خبر رکھنے والی ذات ہے۔ مسلمان کو کھانے، پینے، لباس میں حرام و حلال کے احکام کو سیکھنا چاہیے۔ اور اس سے پہلے حدیث آ چکی ہے، ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما امور مشتبہات، یعنی اس حدیث میں بتایا گیا کہ کچھ چیزیں حلال ہیں، کچھ چیزیں حرام ہیں، کچھ چیزیں درمیانی ہیں، شبہات ہیں۔ جو آدمی ان شبہات کو چھوڑ دے وہ حلال کو حاصل کرے گا۔ جو ان شبہات میں پڑا رہے گا تو خدشہ اور اندیشہ ہے کہ کسی نہ کسی دن وہ حرام میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ جس طرح ایک چرواہا، ایک ہر بادشاہ کے لیے ایک بونڈری ہوتی ہے، اپنے بکریوں کو ہم اس بونڈری کے قریب چھوڑ دیں گے تو بکرے چرتے چرتے اس بادشاہ کی بونڈری میں بھی داخل ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ کی بھی حدود ہے، وہ ہے کہ جو حرام ہے اس سے ہمیں بچنا چاہیے، جو محارم اللہ ہے اس سے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے۔ اس حدیث میں تزکیہ نفس پر توجہ دلائی گئی ہے، اصلاح معاش پر توجہ دلائی گئی ہے، حسن عبادت پر توجہ دلائی گئی ہے، دعا کے آداب بتلائے گئے ہیں۔ ان تمام پہلوؤں پر شریعت نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس عظیم حدیث پر دلی طور پر ہمیں اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم و شکر لکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام طلباء و طالبات سے گزارش ہے، جیسا کہ شاید میں نے میسج دیکھا، کوئی بہن ہے منصورہ، ان کی والدہ شدید بیمار ہے، آپ لوگوں سے دعا کی درخواست کریں، ہم سب دعا کریں گے کہ اللہ رب العالمین لا بأس طهور ان شاء الله اذهب البأس رب الناس واشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك، اسال الله العظیم رب العرش العظیم ان یشفیہ، اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ سے نوازے۔ وشکرا لکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔ ایڈمن صاحب کچھ سوالات ہیں یا کافی ہیں؟ ذرا بتاتے ہیں۔ سوالات کے لیے گنجائش ہے سر، جی سوالات کے لیے گنجائش ہے سر، جی جی اگر کسی کو سوال ہے تو آپ کے ریلیٹڈ، آپ سے ریلیٹڈ سوال ہے تو وہ ہینڈ ریز کرو۔ شاید کوئی سوال نہیں ہے، اسی باتوں پر ختم کر دیے۔ بہتر ہے، بہتر ہے، درس پر اسی پر اکتفا کریں گے۔ جزاکم اللہ خیراً و شکر لکم۔ اور میں بہت شکر گزار ہوں کیونکہ آپ لوگ ماشاء اللہ